سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنا کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ہی ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنے کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع اڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس شخص سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار سے متعین ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو کھانے کو ترستے ہیں اور خریدنے کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ کے باغ کی کھجوریں اتنی لذیذ اور اتنی مزیدار ہوتی ہیں۔ ابو الدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی صورتحال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو الدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابوالدہدہ ہوتا۔ ابوالدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی، میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابوالدہدہ کتنے میں بیچا ہے اور یہ سب کچھ کیا؟ ابوالدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابوالدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق دے